سورۃ المائدہ رکو نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے آیت نمبر 112 سے شروع کرنا ہے۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی، خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے جواب دیا، میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر رکو نمبر 15 مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 115 پر، یعنی 115 آیتوں پر سورۃ المائدہ کے 15 رکوع مشتمل ہیں۔ کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور مریم علیہ السلام کے بارے میں، یہ دونوں کا ذکر یکجا آیا تھا کہ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ اس کے بعد جو نعمتیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دی اس کا تذکرہ ہم نے پڑھا کہ وہ کون کون سے معجزے تھے جو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عطا کیے۔ تو پہلی اس میں بات کی روح پاک سے تیری مدد کی حضرت عیسیٰ کو، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، دو باتیں ہو گئی۔ میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ اب دیکھو کتاب اور حکمت، کتاب میں ہی حکمت ہوتی ہے، ایک کتاب تو کتاب ہے، اب وہ حکمت جو ہے وہ حکیم، لاکھ حکیم سربجے، وہ جو حکیم اور فلسفی ہوتے ہیں، تو سب سے جو گہری جو فلسفی ہے وہ کس میں ہے؟ اصل وہ ہے قرآن کی، حدیث کی ڈپتھ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اصل فلسفی جس کو کہتے ہیں وہ قرآن کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حکمت ظاہر جب ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص حکمت سے نوازتا ہے، یعنی کسی بھی معاملے اور کسی بھی کوئی بھی موضوع ہو، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کی ڈپتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خاص ہنر یوں سمجھ لیجئے تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے انبیاء ہوتے ہیں۔ تو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا۔ اب یہ تیسرا چوتھا معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، مٹی سے پرندہ لیا، اس کو بنایا اور پھر اللہ کے حکم سے پھونکا اور وہ پرندہ بن گیا، اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا۔ معجزے تمام نعمتیں جو بخشی تھی اللہ نے عیسیٰ کو۔ تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا، یعنی مردہ کوئی ہے تو زندہ کرتا تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس ساری نشانیاں لے کر حضرت عیسیٰ گئے، ان کو دکھائیں بنی اسرائیل کو، ساری نشانیاں لے کر پہنچا، اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ حواری یعنی ساتھی، حواری۔ تو یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا، آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے حواریوں کے سلسلے میں۔ ابھی جو ہے بریکٹ میں ہے تاکہ وہ سلسلہ کلام جو ہے اس کا ربط بندھا رہے۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ چونکہ حواریوں کا ذکر آ گیا تھا، اس لیے سلسلہ کلام کو توڑ کر جملہ معترضہ کے طور پر یہاں حواریوں ہی کے متعلق ایک اور واقعے کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا، جس سے بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ مسیح علیہ السلام سے براہ راست جن شاگردوں نے تعلیم پائی تھی وہ مسیح علیہ السلام کو ایک انسان اور محض ایک بندہ سمجھتے تھے، اور ان کے وہم و گمان میں بھی اپنے مرشد کے خدا یا شریک خدا یا فرزند خدا ہونے کا تصور نہ تھا۔
یعنی وہ حواری جو تھے اس وقت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. نیز یہ کہ مسیح علیہ السلام نے خود بھی اپنے آپ کو ان کے سامنے ایک بندہ بے اختیار کی حیثیت سے پیش کیا تھا. یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جب گفتگو قیامت کے روز ہونے والی ہے اس کے اندر اس جملہ معترضہ کا کون سا موقع ہوگا؟ جملہ معترضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کسی خاص ٹاپک کا، ٹاپک کے بیچ میں کوئی بات جو ہے وہ ڈال دی، وہ بھی وضاحت کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے پھر سے اس آیت کا ٹکڑا جو بھی ہوگا، چاہے ایک آیت ہوگی چاہے آیت کا ٹکڑا ہوگا، اس کے بعد پھر سے جو سابقہ مضمون ہوتا ہے، یعنی مضمون جو مضمون ہوتا ہے اس کا تسلسل پھر سے آگے سے وہ بند جاتا ہے، یعنی تسلسل ٹوٹتا نہیں ہے. تو جملہ معترضہ یعنی ایک واقعہ چل رہا ہے تو بیچ میں کوئی جو ہے کوئی ایک بات جو ہے وضاحت طلب ہوگی، اسے جملہ معترضہ ہے. اس کے بعد پھر سے وہی واقعہ جو ہے وہ سلسلہ اس کا شروع ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ معترضہ اس گفتگو سے متعلق نہیں ہے جو قیامت کے روز ہوگی، بلکہ اس کی اس پیشگی حکایت سے متعلق ہے جو اس دنیا میں کی جا رہی ہے. قیامت کی اس ہونے والی گفتگو کا ذکر یہاں کیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ موجودہ زندگی میں عیسائیوں کو اس سے سبق ملے اور وہ راہ راست پر آئیں. لہذا اس گفتگو کے سلسلے میں حواریوں کے اس واقعے کا ذکر بطور ایک جملہ معترضہ کے آنا کسی غیر متعلق نہیں ہے. اب قرآن کا جو وہ مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے. یعنی قصے کہانیوں کی کتاب تو ہے نہیں کہ ایک واقعہ جو ہے وہ چلو واقعہ شروع ہوتا ہے تو اس کا اینڈ ہوگا. جہاں اللہ تبارک جہاں موقع اور مناسبت وہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پر مطلوب ہو کہ ہم نے یہاں پر کسی کی اصلاح کرنی ہے، تنقید کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، وہاں پر وہ جملہ آئے گا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق، مریم علیہ السلام کے متعلق کسی بھی تو پورا واقعہ جو ہے وہ کوٹ نہیں کیا جاتا. جتنا ضروری ہو اتنا واقعہ قرآن میں درج ہوتا ہے، پوری ڈیٹیل تو نہیں ہوتی نا، جتنا ضروری ہو سکتا ہے. تو جہاں پر اصلاح مطلوب ہو تو وہاں وہ جملہ جو ہے باہر صورت وہ آ کر رہتا ہے. مطلوب تو وہی ہے نا، کسی کو تنبیہ کرنا، کسی کی اصلاح، ٹھیک ہے. تو یہاں یہ ان کا جو عقیدہ ہے مریم کے متعلق یا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، ان کو جو ہے متنبہ کیا گیا یا ان پر تنقید کی گئی یا ان کو سمجھایا گیا کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پر جن لوگوں نے ایمان لایا وہ ان کے عقائد کیا تھے عیسیٰ کے متعلق. تو یہ ضروری بات تھی. تو یہ ہم نے اس میں پڑھا. اس لیے یہاں پر یہ جو ہے کہ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں. دل کا اطمینان چاہتے ہیں. اس پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی، خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے.